الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ضلالت و جہالت سے مبرہ اور دلائل و براہین سے آراستہ ہے۔ اسلام کے تمام احکام پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور اس دین مبین میں خرافات و بدعات کی کوئی جگہ نہیں، لیکن افسوس ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس دین صافی کو ضلالت و جہالت سے خلط ملط کرنے اور خرافات سے داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیگر مہینوں کی طرح ماہ سفر میں بھی کچھ جاہلانہ رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ سفر کا مہینہ اسلامی مہینوں کی لڑی کا دوسرا موتی ہے۔ اس مہینے کے بارے میں غلط باتوں کو ختم کرنے کے لیے ہی اس کو صفر المظفر کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام علی بن محمد السخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمی بذلک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار یقال صفر المکان اذا خلا، کہ اہل عرب اس ماہ میں اپنے گھروں سے جنگ و جدال اور سفروں کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اسی لیے اس ماہ کو سفر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جب کوئی جگہ خالی ہو جائے تو کہا جاتا ہے صفر المکان۔ اور نحوست اور بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز یا عمل کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا۔ مثال کے طور پر سفر کرنے سے پہلے کالی بلی کے نظر آ جانے سے یہ سمجھنا کہ یہ سفر میرے لیے سود مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے، یا دکان کھولنے پر اگر پہلے شخص نے ادھار کر لیا تو یہ سمجھنا کہ میرا سارا دن برکت سے خالی گزرے گا۔ اور ماہ سفر میں کسی بھی خیر کا کام محض اس لیے شروع نہ کرنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے وغیرہ۔ ماہ سفر کے متعلق زمانے جاہلیت میں عرب کے ہاں دو غلط باتیں پائی جاتی تھیں۔ نمبر ایک، اس ماہ کو وہ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اعلان کروایا کرتے تھے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے اور محرم کا مہینہ اس کے بعد ہوگا۔ ان کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے اور اسے کفر قرار دیتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جس کی تردید کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ ولا سفر، کوئی بدشگونی نہیں اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اور یہ بدشگونی کا عقیدہ تقریباً ہر دور سے چلتا آ رہا ہے، جیسا کہ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں ذکر کیا ہے کہ بہت سارے جاہل ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور بسا اوقات وہ اس مہینے میں سفر کرنے سے رکے رہتے ہیں، اور ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ بدشگونی کی جنس سے ہے جس سے منع کیا گیا۔ اس مہینے کے بارے میں لوگوں میں مذکورہ رسومات و بدعات رواج پا چکی ہیں، جن کی تردید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کی ہے جو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، نہ الو کی نحوست یا روح کی پکار، اور نہ ماہ سفر کی نحوست۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ماہ سفر کو منحوس سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا تطیر
یعنی بدشگونی کی اقسام میں سے ہے، اسی طرح مشرکین کا پورے مہینے میں سے بدھ کے دن کو منحوس خیال کرنا یہ سب غلط ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت یعنی مشرکین ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، لہٰذا اس حدیث میں ان کے اس عقیدہ اور قول کی تردید کی گئی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے عرب یعنی مشرکین وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے باطل کی تردید فرمائی۔ اس حوالے سے چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلے اس بات کا یقین ضروری ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ رب تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ محض کسی چیز کے دیکھ لینے سے یا کوئی خاص دن یا مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کے لیے اصلاً اگر نحوست کسی چیز میں ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال بد ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ہمیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ جل شانہ نے ہماری تقدیر میں ازل سے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اسی ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، کہ جس نے نیک کام کیا تو اپنے فائدے کے لیے کیا اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور سمندر میں فساد کا ظاہر ہونا یہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور تیسری بات سامعین گرامی یہاں یہ بطور خاص یاد رکھیں کہ کسی دن یا مہینے کو منحوس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو منحوس کہہ رہے ہیں، کیونکہ مہینہ زمانہ ہے اور زمانے کو برا کہنا در حقیقت اللہ کو برا کہنا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں دن اور رات کو بدلتا رہتا ہوں۔ اس حدیث قدسی سے معلوم ہوا کہ زمانے کو برا بھلا کہنا منع ہے، اور اگر اس مہینے میں کوئی نحوست ہوتی تو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضاحت فرما دیتے، جیسا کہ 12 مہینوں سے 4 مہینے کی حرمت کو واضح فرمایا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط کر لیجئے اور یہ عقیدہ بنا لیجئے کہ دنیاوی ظاہری اعمال میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر میرا بدن تو کیا سر کا ایک بال بھی نہیں حرکت کر سکتا۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ جان لو اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی
جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اور اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ماہ سفر اور کالی بلی اور دیگر چیزوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بدشگونے سے بچ کر اللہ رب العالمین پر پختہ ایمان اور توکل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ میری امت کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، ان میں 70,000 ایسے ہیں جو پہلے جنت میں جائیں گے، ان پر کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں گے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں، نہ ہی دم کرواتے ہیں، نہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں بلا حساب جنت میں جانے والے لوگوں کے اوصاف کا ذکر ہے۔ ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، اور ان میں توکل کا مادہ کامل درجے کا موجود ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن ثلاث، کہ کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شرک ہے، کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شرک ہے، اور آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نحوست اس کے کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا فرمان کہ بدشگونی شرک ہے، یعنی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بدشگونی یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھنا نفع لاتی ہے یا نقصان دور کرتی ہے، تو جب انہوں نے اسی اعتقاد کے مطابق عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک خفی کا ارتکاب کیا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی نفع یا نقصان کی مالک ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ ایسے ہی کسی مصیبت آنے پر کسی دوسرے کو منحوس قرار دینا یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ کافروں کا کام ہے۔ جیسے کہ فرعون کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ ان کو کوئی برائی پہنچتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو منحوس قرار دیتے۔ اور قوم سمود نے بھی یہی کہا تھا، قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، اے سمود علیہ السلام ہم تجھے اور تیرے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ ان کے نظریے کی بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں تردید کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہلیان انطاکیہ کی طرف تبلیغ دعوت کے لیے اپنے نائب بھیجے تو اہل انطاکیہ نے ان کی بات نہ مانی، ان کو مارا پیٹا اور کہنے لگے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بدشگونی نہ لے۔ اگر کسی چیز کی وجہ سے اس کے دل میں بدشگونی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس بدشگونی کی طرف دھیان نہ دے اور اس کی وجہ سے اپنے کام کو مکمل کرنے سے کبھی بھی نہ رکے۔
مسلم شریف میں ہے، حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اموراً کننا نصنعها فی الجاہلیہ، کچھ ایسے کام ہیں جو ہم جاہلیت میں کیا کرتے تھے، کننا نأتی الکہان، ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تأتوا الکہان، کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا کننا نتطیر، ہم نحوست پکڑا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے نفس میں محسوس کرتے ہیں، لیکن بدشگونی تم کو کسی کام کو انجام دینے سے نہ روکے۔ دوسرا کام ہم یہ کریں کہ بلا جھجک اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کو کر گزریں، اور اگر دل میں کوئی شک و شبہ ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اور ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے ختم فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ کریں، اگر کوئی بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام کو انجام نہ دے تو شرک کا مرتکب ہوگا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردته الطیرہ من حاجت فقط اشرک، جسے نحوست اس کے کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری بدشگونی یعنی جو تیرے ہی حکم سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، اور تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اسلام سے پہلے اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے، اور اس میں سفر کرنے کو بھی برا سمجھتے تھے۔ اسی طرح دور جاہلیت میں ماہ محرم میں جنگ و قتال کو حرام خیال کیا جاتا تھا، اور یہ حرمت قتال ماہ سفر تک برقرار رہتی تھی، لیکن جب سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تو جنگ و جدال دوبارہ شروع ہو جاتے، لہذا یہ مہینہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ ماہ سفر کے بارے میں عجیب عجیب خیالات رکھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس عقیدے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اس پڑھے لکھے معاشرے میں بھی عوام الناس ماہ سفر کے بارے میں جہالت اور دین سے دوری کے بسبب ایسے توہمات کا شکار ہیں جن کا دین اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور یہ اسی قدیم جاہلیت کا نتیجہ ہے کہ متعدد صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی عوام الناس میں وہی زمانے جاہلیت جیسی خرافات موجود ہیں۔ ماہ سفر کی بدعات میں سے پہلی بدعت یہ مشہور ہے کہ اس مہینے میں مصائب و آلام کی ہوائیں پوری تیزی کے ساتھ چلنے لگتی ہیں، اور غم اور تکلیف کے دریا بڑی تیزی سے روانہ ہو کر بہنے لگ جاتے ہیں، یعنی سال میں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں صرف ایک مہینہ سفر میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ عقیدے بد ہے۔ بعض بد عقیدہ مسلم خواتین اس مہینے کو 13 تیزی کے نام سے موسوم کرتی ہیں، چنانچہ وہ اس مہینے کو منحوس خیال کرتے ہوئے چنے ابال کر اس مہینے میں صدقہ کرتی ہیں تاکہ اس نحوست سے محفوظ رہیں۔ اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہے، اس لیے اس سے نحوست پکڑتے ہیں۔ بعض لوگ جب سفر کی 25 تاریخ کو اپنے کسی کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کی تاریخ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیر کے مہینہ
25 تاریخ کو یہ کام ختم ہوا۔ تو یہ بدعت کا علاج بدعت کے ذریعے سے ہے۔ یہ مہینہ نہ تو خیر کا ہے اور نہ ہی شر کا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کے یہاں نئے شادی شدہ جوڑوں کو اس مہینے کے ابتدائی 13 دنوں میں ایک دوسرے سے الگ رکھا جاتا ہے۔ انہیں ایک دوسرے کی صورت تک نہیں دیکھنے دی جاتی، حتیٰ کہ عام شوہر اور بیوی کو بھی 3 دن تک ایک دوسرے سے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ نحوست کا شکار نہ ہو جائیں۔ بعض مسلمان ماہ محرم اور سفر میں اس بنا پر شادی اور کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے کہ محرم میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اور سفر میں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا۔ اور ماہ سفر کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اس مہینے کے آخر میں مغرب اور عشاء کے درمیان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور ایک ایسے کاتب کے پاس حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں جو انہیں کاغذ پر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے اوپر سلام والی آیتوں کو لکھ کر دیتا ہے۔ وہ آیات یہ ہیں کہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس کے بعد یہ اسے پانی کے برتن میں ڈالتے ہیں اور پھر اسے اس اعتقاد کے ساتھ پیتے ہیں کہ اس سے ان کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ اس پانی کو ایک دوسرے کو ہدیے کے طور پر بھی بھیجتے ہیں۔ اس مہینے میں مٹی کے برتن بعض لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اور ماہ سفر کے آخری بدھ کو جلوس نکالنا، بڑی بڑی محفلیں منعقد کرنا، خاص قسم کے کھانے اور حلوے تیار کرنا، چوری کے رسم ادا کرنا، یہ سب کام بدعات میں سے ہیں۔ اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ آخری بدھ کی کوئی اصل نہیں، بلکہ اس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی، یہودیوں نے خوشی منائی تھی اور اب جاہل ہندوؤں میں رائج ہو گئی ہے۔ یہ تمام بدعات ہیں۔ اگر یہ مہینہ واقعی منحوس ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیوں اس مہینے میں فرمایا؟ غزوہ بیر معونہ نہ ہوتا اور اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہوتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی لشکر کی روانگی کا حکم اسی مہینے میں دیا، اور 3 مارچ کو پاکستان کی قرارداد منظور نہ ہوتی اور پاکستان معرض وجود میں نہ آتا، پاکستان کا ایٹمی دھماکہ نہ ہوتا اور پاکستان ایٹمی ممالک کی لسٹ میں شامل نہ ہوتا، کیونکہ یہ سارے کام ماہ سفر میں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔